रहमान रहीम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप बराह रास्त हमें देख रहे हैं न्यूज़ वन पर माया कहानी के साथ। पूरी टीम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक होंगे, जिनकी कहानी आप सुनेंगे, उससे पहले कुछ और बातें भी होंगी। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि एक कामयाब शादी का राज सिर्फ ये है, या बहुत सारे राजों में से ये राज भी बहुत अहम है और बहुत खास है, कि जिस इंसान से आपकी शादी हुई है उससे रोज आपको उतना ही प्यार हो, या रोज आप उससे प्यार में घिर जाएं या कैद हो जाएं। यानी कि एक ही इंसान से रोज प्यार होना है सारी जिंदगी। ये एक राज है कामयाब शादी का। आज जो आ रहे हैं माया कहानी में, इससे पहले हम उनकी तरफ चलें, मैं आपको बताती चलूं, आप हमें बराह रास्त देख सकते हैं यूट्यूब पर। न्यूज़ वन का हमारा चैनल है। आप दुनिया में जहां भी हो, ये हमारी तमाम लाइव और उसके बाद हमारी एपिसोड वहां पर मौजूद होती हैं। साथ में अगर आपकी कोई कहानी है कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप फेसबुक पे माया कहानी का जो पेज है, आप उस पर ज्वाइन कीजिए और हमारी टीम से राब्ता कीजिए। नंबर वैसे आपकी खिदमत में हाजिर है, इस स्क्रीन पर आता रहेगा। एक बार फिर बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने का। और पंजाब में मैं सिंध के साथ साथ मैं पंजाब की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जहाँ पर न्यूज़ और साथ साथ माया कहानी बहुत ज्यादा शोहरत हासिल कर रहा है। मैं आप लोगों की बेहद शुक्रगुजार हूँ। यही मोहब्बतें, यही दुआएं हमारे साथ बनाए रखिएगा। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम माया, कैसी हैं आप? हम कपल ऑफ फैसलाबाद, हम लोगों को प्यार मोहब्बत का दर्स देने वाले, अमन का पैगाम देने वाले, लोगों को इस तरफ भी लाए, इस तरह की सोच रखने वाले भी यहाँ पे हैं। तो आपको लेके चलते हैं जरा पंजाब की तरफ। कौन से शहर में है ये प्यारा सा कपल? अस्सलाम वालेकुम मिस्टर एंड मिसेस नासिर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक जी हैं? माया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम बहुत लोगों ने शुक्रिया आप सोचा लोगों कि के हम लोग माया कहानी में अपनी भी कहानी लेके आए, कि जो लोग इस चीज को लेके बहुत सारी तनकीद करते हैं कि सेम ड्रेसिंग है या कुछ इस तरह है कि मियाँ बीवी ये नहीं हो सकता कि इस तरह इतनी जो है लंबी जिंदगी इस तरह की लाइफ गुजार सके, उनके लिए हम एक पैगाम बन के आए हैं आपकी माया कहानी में, कि सारी कहानियां जो है वो सारी कोई रोने धोने वाली नहीं होती, जो कि शक्लों से अक्सर लोग इसको लेके चलते हैं। तो प्यार मोहब्बत भी है हमारे पाकिस्तान में, हमारी दुनिया में, हमारे इस्लाम में, और आपके शोज माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे होते हैं। तो हम लोगों ने भी सोचा कि हम भी माया कहानी का हिस्सा बने। अरे बहुत शुक्रिया, थैंक यू मिस्टर एंड मिसेस नासिर। आप लोगों ने इतनी मोहब्बत के साथ आपने इस प्रोग्राम को अपना समझा और आने के लिए अपनी जो है वो दिलचस्पी जाहिर की। साथ में मैं एक बहुत अहम सवाल करने से शुरू करती हूँ कि एक जैसे कपड़े पहनने का क्या मतलब है और क्यों? हाँ बताए ना साहब, आप क्या मतलब है हमारे एक जैसे कपड़े पहनने? ये हमारा लिबास जो है ना, ये दुनिया के लिए एक मैसेज है। हम अपने लिबास से मोहब्बत का दर्श देते हैं, अमन का पैगाम देते हैं, मोहब्बत की तबलीग करते हैं। हम खुद नहीं बोलते, हमारा लिबास बोलता है। सही, ये बात भी ठीक है कि हम खुद तो बोलते नहीं है, हमारा लिबास बोलता है, और लिबास अपने आप में एक जबान रखता है, ये भी माना। लेकिन आप दोनों के इस एक जैसे कपड़े पहनने का क्या राज है? असल में ये नासिर साहब के ज़हन में ख्याल आया था कि कोई ऐसा काम करे जो पहले कभी किसी ने ना किया हो। तो शादी के 1 साल तक हम लोगों ने यही सोचा, और फिर यही डिसाइड हुआ कि सेम ड्रेसिंग की जाए, क्योंकि आज तक देखा नहीं कभी मियाँ बीवी को ऐसे और इतनी लॉन्ग लाइफ टाइम के लिए इस तरह की सेम ड्रेसिंग कर सकें। तो बस ये ख्याल आया, तो इसको हम लोगों ने जो है स्टार्ट लिया, और अल्लाह का शुक्र है आज आपके सामने है। अब मतलब बात यह है कि ठीक है, ये तो बड़ी बात है, आपने सोचा कि भाई शादी कर ली, अब और क्या अजब करेंगे, एक दूसरे की जिंदगी में आ गए, और क्या अजीब और गरीब होगा कि कभी किसी ने ना किया हो। तो मैं हंस पड़ी आपके इस जुमले पे कि और ऐसा क्या हो सकता है जो कभी किसी ने ना किया हो।
مطلب اس سے زیادہ مطلب آئی ڈونٹ نو، کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کبھی کوئی ایسے میاں بیوی بھی ہوں گے ایک جیسے کپڑے پہنیں گے. تو یہ بتائیے کہ خیال کیوں آیا، شادی آپ لوگوں کی کب ہوئی، اور یہ خیال سب سے پہلے کس کے ذہن میں آیا اور کیوں آیا اور کیسے آیا؟ کیوں تو سمجھ میں آ گیا، لیکن کیسے آیا؟ ہاں، یہ شادی ہماری مایا 82 میں ہوئی، 1982 میں. اور اس کے جو 1 سال تک مطلب یہی تھا خیال، اس لیے آیا کہ بہت سارے لوگ بہت ساری جو ہے وہ اپنے زندگی میں اپنی لائف میں اس طرح کے مطلب شغل کہہ لے یا کچھ یہ کہہ لے کہ اپنے کسی چیز کو اپریشیشن کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، کہ جیسے کوئی کوائنس اکٹھے کرتا ہے، کوئی ٹکٹس جمع کرتا ہے، کچھ مطلب ایک نام اپنے نام کے ساتھ جوڑنے کے لیے اپنے شوق کو لے کے. اور یہ ہم لوگ اپنے شوق سے کرتے ہیں. ناصر صاحب کے ذہن میں آیا، میں نے اس کو ساتھ مطلب ساتھ دیا ان کا. اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس کے ساتھ ہم لوگوں کو بہت عزت ملی الحمدللہ. اور اسی ڈریسنگ کی وجہ سے ہم لوگوں عمرے پہ بھی گئے ڈریسنگ کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے لیے ماشاء عمرے کے اللہ ٹکٹ ماشاء اناؤنس ہوئے اللہ. تھے، پھر ہم کر کے آئے. واو، انہی کپڑوں کی وجہ سے آپ لوگوں کو عمرے کا ٹکٹ بھی ملا؟ جی جی، یہ کپل آف فیصلہ آباد کے حوالے سے ہی ہمیں ڈریسنگ کے حوالے سے ہی ہمیں ٹکٹ اناؤنس ہوئے تھے ہیپی لائف کی طرف سے. تو پھر ہم لوگ عمرہ کر کے آئے تھے. کیا بات، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو یہ جب پہلی دفعہ مجھے بتائیں، اللہ کا پہلی شکر. بار ایک جیسے کپڑے کب پہنے تھے اور کیا رنگ تھا، اور اس کی ذرا ڈیٹیل بتائیں جب پہلی دفعہ پہنے تھے. ہم لوگوں نے جو پہنے تھے وہ بلیک کلر تھا. کوئی سب خاص سے وجہ؟ پہلے بلیک ہی تھا. پہلے سب سے بلیک تھا، اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے ایک خاکی یونیفارم بنایا تھا، جیسے فوج کا یونیفارم ہوتا ہے، مطلب اس طریقے کا ہم لوگوں نے وہ سارے یعنی یہاں پہ بیجز سے لگوا کے اور پاکٹس بنوا کے اس طرح کا ایک سلوایا تھا ہم لوگوں نے بلیک کے بعد. اور بلیک پہ اچھا، اتنی اپریسیشن نہیں ملی تھی جتنی ہم لوگوں کو اس خاکی جو ایک جیسی سیم ڈریسنگ تھی اس پہ ہم لوگوں کو ملی، کیونکہ اس زمانے میں ناصر صاحب کے پاس گاڑی بھی بہت بڑی ہوتی تھی، پلائی ماؤتھ. اور اس میں جب ہم لوگ بیٹھ کے نکلے تو لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اس کو. کیا بات ہے، دونوں میاں بیوی فل فارم میں نکلے ہوں گے. ذرا اس سے پہلے کہ بریک کی طرف جائیں، ذرا دونوں اپنے وہ ابھی لاکٹ بھی نکل دکھائیے رہے گا ہیں. کیمرے کی طرف. ابھی آپ کے سامنے بیٹھے ہیں فارم میں. ذرا لاکٹ دکھائیں دونوں اپنے کیمرے کی طرف کر کے. یہ لے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، دونوں کے لاکٹ بھی ایک جیسے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس وقفے کے بعد بہت ہی دلچسپ جوڑا مسٹر اینڈ مسز ناصر، اور ان سے بہت سارے سوال ابھی کریں گے اس وقفے کے بعد. اگر آپ چاہتے ہیں مسٹر اینڈ مسز ناصر سے کوئی سوال کرنا یا کوئی یاد ان کو دلانا یا کچھ بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ضرور کال کر سکتے ہیں. کالنگ نمبر ہماری اسکرین پر آ رہا ہے. اسی وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مایا کہانی میں. ہمارے ساتھ رہے گا نیوز، آپ دیکھ رہے ہیں مایا کہانی میں. ایک بار پھر ہمارے ساتھ آنے کا بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں براہ راست نیوز 1 پر. اور ایک بار پھر کہتی چلوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنوں سے شیئر کریں ایپیسوڈ، اور جہاں جہاں پاکستان سے باہر نیوز 1 نہیں آتا وہاں آپ ہمارا یوٹیوب چینل نیوز 1 کے نام سے ضرور سبسکرائب کیجیے اور آج جا کر وہاں پر تمام ایپیسوڈ دیکھیے. اور اگر آپ نے براہ راست دیکھنا ہے تو اب بھی آپ اس چینل پر دیکھ سکتے ہیں. اور اگر چاہتے ہیں ہم سے رابطہ کرنا، اپنی کہانی شیئر کرنا، تو مایا کہانی کے نام سے ہمارا فیس بک پیج ہے، جس پہ ساتھ ساتھ ہمارے پروگرامز کی ایپیسوڈز کی ہائی لائٹس اور ساتھ ساتھ ہمارے نمبرز اور تمام لوگوں کے کانٹیکٹ ڈیٹیلز وہاں موجود ہیں. اس وقت اسکرین ہمارا نمبر آ رہا ہے. مسٹر مسز ناصر ہیں، کپل آف فیصلہ آباد، ہمارے ساتھ اس وقت موجود براہ راست ایک جیسے کپڑے پہن رہے ہیں. کتنے عرصے سے شادی ان کی؟ غالباً 1984 یا 86 میں ہوئی تھی. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کب سے ایک جیسے کپڑے پہن رہے ہیں، اور اب سنتے ہیں ان سے کہ لوگوں نے کیا ان کے بارے میں کہا. پہلے ان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم جی، ایک بار پھر آواز آ رہی ہے آپ دونوں کو میری؟
السلام علیکم مسٹر مسز ناصر, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا, ان کو میری آواز آ رہی ہے لیکن ہمیں ان کی آواز نہیں آ رہی, تو وہ دیکھ لیجیے گا کہ کیا کرنا ہے. ہم نے عوام سے کچھ سوال کیے, تو کیا سننا چاہیں گے مسٹر مسز ناصر کہ عوام نے کیا کہا؟ ان کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ آپ لوگوں کا مائک تو نہیں آف کہیں؟ ابھی دوبارہ کی کال لیتے ہیں, ان کی کال ابھی دوبارہ ہم ملاتے ہیں. ساتھ ساتھ ہم نے عوام سے ایک سوال کیا. دیکھیے, اس سے پہلے کہ عوام نے جو کہا وہ میں آپ کو دکھاؤں, میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ جب بھی ہم کسی کے بارے میں کسی کی کوئی چیز کو لے کر تنقید کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز ضرور دیکھنی چاہیے کہ کہیں کسی کی دل آزاری نہیں ہو. اسی طرح جو یہاں پر ہمارے پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو احساس کے حوالے سے جو ان کی موومنٹ شروع ہوئی ہے, اس میں ابھی ڈاکٹر ثانیہ جو ہیں ان کو بریفنگ دے رہی تھی, اور اس حوالے سے میں نے دیکھا کہ اس کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ خواتین کو کی عزت نفس مجروح کیے بغیر, ان کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے بغیر, کسی میں ہوئے بغیر ان کا حق ان کو دے دیا جائے, ان کی مدد کر دی جائے. یہ نہ ہو کہ ان کی وہ لمبی لمبی قطاروں میں کھڑی رہتی تھی, کرتے تھے. اب جو یہ سسٹم ہوا ہے اس میں یہاں تک ہے کہ آپ اے ٹی ایس کی طرح اپنے لیے, یہ آواز بند کر دیجیے گا, اپنے لیے وہ اپنی جو بھی یہ فنڈ ہے اسے گورنمنٹ کی طرف ان کو مل رہا ہے, وہ ان کو فنڈ بھی مل سکتا ہے, اور ساتھ ساتھ ان کو کسی کے آگے ہاتھ بھی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے, اور کوئی ان کے ساتھ بے ایمانی بھی نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے میں بار بار دیتی ہوں پاکستان کو کہ اللہ پاک اگر اس طرح کے تمام مزید جو ہیں وہ قدم اٹھانے میں مزید کامیاب ہوتے گئے تو انشاءاللہ ہماری خواتین انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گی اور کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلائیں گی. جی مسٹر مسز ناصر ہمارے ساتھ دوبارہ ہیں. جناب آواز آ رہی ہے آپ دونوں کو؟ ہاں جی آ رہی آپ کی آواز. وہ بہترین ہو گیا. آپ بھی چائے پی رہی ہیں کیا؟ میں بھی چائے پی رہی ہوں اس وقت. نہیں, اس وقت تو ہمارا ابھی کوئی نہ چائے کا ٹائم ہے نہ کچھ کھانے کا ٹائم ہے. چائے کا ٹائم ہم لوگ گزار چکے ہیں, اور اب اللہ خیر رکھے انشاءاللہ کھانے کا ٹائم. انشاءاللہ انشاءاللہ. آئیے ہم نے عوام سے کچھ سوال کیے اور دیکھتے ہیں عوام نے ان سوالوں کے جواب کیا دیے. تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں. سب کی اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے, جس کو جو اچھا لگتا ہے وہ پہنتا ہے. ان کی خوشی ہے, مرضی ہے, ایک جیسے کپڑے پہنتے تو اچھی بات ہے, محبت بڑھے گی, چاہت بڑھے گی. جینٹس کی طرح رہے اور لیڈیز کی طرح رہے. وہ لوگ اگر اپنی لائف میں خوش ہیں تو اس سے اچھی کیا بات ہے. لیڈیز جینٹ دونوں سیم ڈریس پہنیں گے تو میرے سب دس از ناٹ گڈ. یہ کسی بھی لحاظ سے بہتر نہیں ہے, کیونکہ دونوں میں فرق نہیں رہا. پھر ڈفرینس تو ہونا چاہیے نا, ظاہر سی بات ہے. قدرت نے یہ قانون بنایا کہ مرد کی الگ شناخت رکھی ہے اور عورت کی الگ شناخت رکھی ہے. مردوں کو یہ قطعاً زیب نہیں دیتا کہ وہ عورتوں کی شبہات اختیار کریں یا ان کی طرح کپڑے پہنیں. مجھے تو ویسے یہ سب دکھاوا ہی لگتا ہے کہ اس طرح کون ہے کہ جو ایک جیسے ڈریسز ہر جگہ پہ پہن کر ہے. مرد کو عورتوں کی طرح کپڑا پہننا زیب نہیں دیتا, اچھا نہیں لگتا یہ چیز نا. جینٹس کے الگ ہونا چاہیے. اگر انڈرسٹینڈنگ ہے اور ایک جیسے پہنتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے, کیونکہ میاں بیوی کا ایک ہونا ہی بہت بڑی بات ہے. ایک جیسے مرد جو اور عورت ایک جیسے کپڑے پہنے بہت ہی برے لگتے ہیں. نہ لیڈیز نہ جینٹس دونوں ہوئی ایک دوسرے کے کپڑے پہنتے. بہرحال اپنی اپنی مرضی ہے, کچھ کہہ نہیں سکتے. تو مسٹر مسز ناصر, الگ الگ لوگ, الگ الگ باتیں, الگ الگ ان کے تاثرات, لیکن آپ سے دل آزاری نہیں چاہیے. لیکن ہاں یہ عوام ہے, یہ ہر طرح سوچ سکتی ہے. آپ بتائیے, یہ سب سے پہلے جب آپ لوگوں نے شروع, اس کے بعد کیا ہوا؟ تنقید کہاں کہاں سے آئی اور کس کس طرح کی آئی؟ بتائیے. اصل میں مایا, میں آپ کو بتاؤں کہ تنقید الحمدللہ ہماری اپنی فیملی, میری فیملی میں یا لوگوں کو کسی نے نہیں کوئی تنقید کا نشانہ بنایا. اللہ کا بڑا شکر, سب نے اپریشیٹ کیا. اور میں کہتی ہوں کہ ان چیزوں کو لے کے نا, جو مثبت اور منفی رویوں کو لے کے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں, وہ ہماری زندگی میں اچھی اپریسیشن ملتی ہے ہم لوگ آگے بڑھنے کے لیے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی تنقید سنے تو ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں. نہیں, ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہے,
اس حساب سے وہ سوچ سکتا ہے, اس حساب سے وہ چل سکتا ہے. ہر بندے کی اپنی فیلنگس ہے, ان کی اس طرح ہے, کسی کی کس طرح ہے, کسی کی میرے اور ناصر صاحب کی فیلنگس, ہم دونوں کی آپس میں اپنے لیے بہت اچھی فیلنگس ہے. ہمیں اور دنیا سے کیا لینا ہے, کچھ بھی نہیں. یہ تو بہت ہی اچھی بات اللہ ہے کا کہ بڑا آپ دونوں شکر کی ہے, جتنی میرا بھی اچھی گھرانہ, فیلنگ ہم لوگوں کا گھرانہ, ہم لوگوں کے یہ بچے, نہیں ہوتے تو ہم لوگوں میں ایک انڈرسٹینڈنگ, پیار, محبت, سب کچھ ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے. یہ تو سب سے بڑی بات آپ نے پتے کی یہ کر دی کہ آپ دونوں کے لیے ایک دوسرے کی طرف اچھی فیلنگز ہے. یہ اچھی فیلنگز کیا کیا ہے, ذرا بتانا تو پسند کریں گے آپ دنیا کو, یہ اچھی فیلنگز کون کون سی ہیں؟ ریپیٹ کیجئے گا, کیا پوچھ رہی ہو؟ جی میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے بولا کہ ہماری الحمدللہ ایک دوسرے کی طرف بڑی اچھی فیلنگز ہیں, تو وہ اچھی فیلنگز کیا کیا ہے؟ مطلب یہ ایک دوسرے کی طرف محبت کا اظہار ہے, شاید ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں کا ایک دوسرے کی طرف محبت کا اظہار ہے کہ میں آپ سے اتنا محبت کرتی ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے جیسے کپڑے پہنوں, ایسا کچھ ہے تو پلیز بتائیے. نہیں, اس میں دیکھیں, یہ کپڑوں سے تو ایک دنیا کے لیے ہے کہ درس ہے, ایک دنیا کے لیے کہ میاں بیوی لازمی نہیں لڑکے رہے, پیار محبت کا سے, پیغام ہے دنیا کے ایک لیے. محبت کا پیغام ہے. دیکھیں ان لوگوں کو, میں اس چیز کو لے کے وہ چلوں گی مایا, کہ اسلام صرف یہی کہتا ہے کہ ڈریسنگ ہے. اسلام تو بہت کچھ کہتا ہے, تو ہماری قوم بالکل اس طرف کیوں نہیں جاتی, اس چیز کو کیوں نہیں کریکٹ, سوچتی؟ رائٹ. عورتوں کو مارنا کہاں زیب دیتا ہے؟ آپ کی, ہم لوگ مایا کہانی میں ہم لوگ بہت کچھ دیکھتے ہیں, اس پہ یہ لوگ تنقید کیوں نہیں کرتے؟ جو ایک صحیح خوشحال بات. یا خوش باش ایک کپل جا رہا ہے, تو ان پہ تنقید آپ کریں گے تو یہ تو اچھی بات نہیں. کریں, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بولا ہے کہ ہر بندے کا مائنڈ اپنا ہے, اس کی اپنی ذہنیت ہے, اس کی اپنی سوچ ہے, وہ جس طرح مرضی چلے. لیکن اب ناصر صاحب ہیں یا میں ہوں, الحمدللہ اگر ہم اپنی لائف میں خوش ہیں, تو اس سے بڑی تو ہم لوگ بھی یہ کہتے ہیں, ہمارے پیرنٹس بھی کہتے ہیں. اکیلے جا یہی کپڑے پہن کے میں اکیلا بازار نکل جاتا ہوں, کسی کو کیا پتا کہ میری بیوی بھی اس طرح کے کپڑے پہنتی ہے, تو انہوں نے کوئی تنقید نہیں کرنی. جب ہم اکٹھے جاتے ہیں تو پھر تنقید کرتے بھی ہے. میرا تو نہیں کبھی خیال کہ کوئی یہ چیز ہونی چاہیے, مرد اور ہوا عورت کو مثلا اللہ کوئی تعالیٰ نے واقعہ ایک ہوا کہ آپ ٹھیک ہے. دونوں, جی ہوا کبھی ایسا کہ آپ دونوں ساتھ ہو اور کسی نے تنقید کی ہو, تو پھر آپ نے کیا کس طرح ہینڈل کیا؟ ہوا کبھی ایسا کوئی واقعہ ہوا؟ نہیں, کوئی ایسا ہوا نہیں. میں بتاتی ہوں, اگر ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں, جیسے ہم لوگ مری میں گئے, مال پہ پھر رہے ہیں, اور یہ تو کچھ مطلب بچیاں یا کچھ لڑکے کہ تھوڑا مطلب ہنس کے گزرے, تو پہلے ذرا مجھے ہوتا تھا کہ میں نا ذرا وہ نہیں کرتی تھی, فیل نہیں کرتی تھی. تو فیل تو خیر اب بھی نہیں کرتی, لیکن اب ہم لوگ رک جاتے ہیں, مجھ سے پھر پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا, اچھا نہیں لگا, تو پھر تھوڑے سے نا وہ شرمندہ, نہیں آنٹی آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں. بس ہم لوگوں نے کبھی ایسے دیکھا نہیں تھا کہ کوئی کپل ایسی بھی ڈریسنگ کرتا ہے کہ سیم اس طرح میاں بیوی جو ہے وہ سیم ڈریسنگ کرے. تو یہ بس ہوتا ہے, ادروائز اور تو ماشاءاللہ اگر ایک دفعہ کہیں کھڑے ہو جائے تو پھر تو بہت لائن ہی لگ جاتی ہے ہم تصویریں. کلر کا اور بہت خیال رکھتے ہیں, ہم لوگ کلر کا خیال رکھتے ہیں کہ جو میرے پہ سوٹ کرے ان پہ کریں, لیڈیز جینٹس میں فرق رہے. میرے سر پہ دوپٹہ ہے, اب یہ کہیں ان کو بھی دوپٹہ دے دیں. دیکھو یہ فرق بھی سامنے اتنا بڑا نظر آ رہا ہے, تو پھر یہ زنانہ ہے, میں مردانہ ہوں, شکلیں بھی تو وہی ہے نا. صحیح بات, صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے, بالکل. اور بڑی ہمت کی بات ہے کہ کسی کو جا کے آپ پوچھیں کہ کیا ہوا بیٹا, آپ کو اچھا نہیں لگا. یہ بڑی ہمت اور بڑے جگر کی بات ہے, ایسے نہیں کہے جا کے, لوگ تو ڈر جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں. کیونکہ مایا ہم لوگ کو خدا نہ خواستہ غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں نا جو ہمیں شرمندگی ہو. صحیح بات ہے, صحیح میں بات اپنے ہے, ہسبینڈ کے صحیح بات ساتھ ہے. ہوں, ہسبینڈ میرے ساتھ ہے, اور ہم لوگوں کا کبھی اس چیز پہ نہیں ہوا کہ انہوں نے کبھی کوئی چیز میرے سے چھپائی یا میں نے کوئی ان سے کبھی کوئی چیز چھپائی. الحمدللہ اس طرح کی کوئی ہم لوگوں میں وہ چیز نہیں ہے. اب دیکھیں کوئی میاں بیوی ایسی نہیں سیم ڈریسنگ کرتا, وہ ایک عام روٹین میں رہ رہا ہے, یا بہت اچھا ان میں پیار ہے, یا ان میں بہت سی مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہے. مطلب ہمارے معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہیں. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. تو اس کو, بالکل ہاں صحیح اس کہہ کو آپ رہی لے ہیں. کے, اگر آپ میں اگر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مخلص ہوں تو ہم لوگوں کا ایک پیار ہے, وہ میرے ساتھ مخلص ہے, ہم لوگوں کی ایک چاہت ہے,
تو وہ چیز ہمارے اللہ کا شکر ہے کہ بچوں میں بھی ہے، سب کچھ ہے ماشاءاللہ سے. ہم بہوؤں والے ہیں، بلکہ بیٹیاں ہیں ہماری، وہ چلیے پوتے آپ نے پوتیوں والے ہیں بچوں ہم. کا ذکر کیا ہے، تو اب ہم وقفے کے بعد آپ کے بچوں کی طرف آئیں گے کہ جب آپ کے بچوں نے آپ کو بچپن میں دیکھا کہ آپ لوگ ایک جیسے کپڑے پہن رہے ہیں تو ان کو کیا لگا اور انہوں نے آپ کو اپریشیٹ کیسے کیا، اور آج بچوں کا آپ کے اس عمل پر، کیونکہ اب پوری دنیا جانتی ہے کہ مسٹر مسز ناصر جیسے کپڑے پہنتے ہیں، اب ان کا کیا ری ایکشن ہے. اس پیارے سے کپل سے آپ کی مزید بات کرائیں گے اس وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہے گا مایا کہانی میں نیوز 1 پر ابھی حاضر ہوئے. ایک بار پھر ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے ہیں مایا کہانی نیوز 1 پر. میں ایک بڑی مزیدار میں نے چیز پڑھی اس سے پہلے کہ آگے بڑھائیں ہم آج کی یہ کانورزیشن. مسٹر مسز ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصلہ آباد سے. اور مسٹر مسز ناصر، آپ کو پتا ہے میں نے ایک بڑی مزیدار چیز پڑھی تھی، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہو تو. ہاں جی بولے. میں نے بڑی ایک مزیدار چیز، اور وہ یہ تھی کہ بھائی کامیاب شادی کے پیچھے ایک اور راز ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ آپ کو گھر سے زیادہ باہر رہنا ہے. شادی کامیاب اور یہ صحیح ہے. بالکل صحیح. صحیح پتا ہے واقعی میں. جی مسز ناصر، آپ بتا رہی تھی کہ ہم نے تنقید تو کبھی پرواہ نہیں کی، لوگ ہر طرح سے سوچتے ہیں. آتے ہیں دوبارہ آپ کی بات کی طرف. آپ نے کہا کہ ہمارے بچے بھی ہیں. آپ لوگ نے جب فرسٹ ٹائم بچوں نے یہ نوٹ کیا کہ میرے والدین جو ہیں وہ ایک جیسے کپڑے پہنتے ہیں، تو ان کا کیا ری ایکشن تھا، یا انہوں نے کیا سوال کیا، اور آج بچوں کا کیا ری ایکشن ہے آپ کے اس ایکٹیویٹی پہ؟ جی. بچے جب چھوٹے تھے تب بھی کوئی ایسا ری ایکشن نہیں تھا. بچے تب تو بچے تھے، لیکن اب بڑے ہو گئے. اب بچے ماشاءاللہ سے اپریشیٹ کرتے ہیں. میرا جو سب سے بڑا بیٹا ہے محمد آکاش، وہ ہمارا سارا جو یہ نیٹ کا ہے، فیس بک کا ہے، اسکائپ کا ہے، وہ سارا یہ ہم لوگوں کا دیکھتا ہے. اور اس سے چھوٹا جو محمد وقاص اچھا ہے، وہ ماشاءاللہ فیصل بھائی. جی جی. اچھا اچھا، ماشاء اللہ، تو زبردست. وہ جو ہے وہ اس حساب سے اپریشیٹ کرتا ہے درمیان والا بیٹا کہ بچے ماں باپ کا نام روشن کرتے ہیں. ہمارے ماں باپ نے ہمارا نام روشن کیا ہے. تو سب سے چھوٹا واو. جو ہے وہ ماشاءاللہ سے حافظ ہے اور ماسٹر ہے، اس نے بھی کیا ہوا. اور وہ آج کل بزنس دیکھتا ہے، وہ بھی ماشاءاللہ بہت اپریشیٹ کرتا ہے. اللہ کا بڑا شکر ہے. تینوں بچے، 3 بیٹے ہیں ہمارے، اور آگے جو بیٹیاں آئی ہیں ماشاء وہ بھی اللہ، بہت اپریشیٹ کرتی ہیں ماشاءاللہ سے. اللہ کا بڑا بڑی شکر ہے، بڑا پیاری بات کرم کر اس دی مالک کا. آپ نے، بڑی پیاری بات کر دی باتوں باتوں میں. یہ 3 بیٹے ہیں میرے، اور جو بیٹیاں آئی ہیں نا وہ بھی بہت، یہ بڑی پیاری بات کی ہے. سلام ہے، تھینک یو سو مچ یہ پیاری سی بات کرنے کے لیے. بہت شکریہ حقیقت ہے، بس آپ کے اس سب کو جملے کہنے میں. نہیں دیتے. بہویں تو کسی کو بھی نہیں کہنے دیتے. ہم لوگ نہیں کہتے، ہم لوگ یہی کہتے ہیں ہماری بیٹیاں ہیں وہ. اور وہ اچھا، بھی بہت خیال کرتی آپ ہیں، کی طرف بہت خیال کرتی ہیں ماشاءاللہ سے. اچھا اچھا، زبردست زبردست. اچھا یہ بتائیں کہ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کس چیز کی سب سے بڑی وجہ پوچھ رہی؟ آپ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ، جو آپ لوگوں کی ذہنی آہم آہنگی ہے، جو آپ لوگوں کی ایک جی اپنی جی. کولیبریشن کیمسٹری ہے، آپ لوگوں کی ایک فریکوینسی ہے، اس کی ایک جیسے ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہی ہے مایا کہ نہ یہ میرے سامنے بولتے ہیں، نہ میں ان کے سامنے بولتی ہوں. میں بھی ان کے سامنے بولتا. ہے ہم دونوں ایک یہ دوسرے کی کیسے جو ہو گیا؟ بات ہوتی یہ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، اگر آپ کو کوئی آگے کہے نا کوئی کپل کہ ہماری کبھی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جھوٹ بولتا ہے. ہاں یہ تو یہ کبھی ہو ہی مان نہیں نہیں سکتی سکتا میں کہ کبھی. میاں بیوی ہو یا بہن بھائی ہو یا ماں بیٹی ہو، کسی کی لڑائی نہ ہو. ہوتی ہے لیکن اس بالکل کو ایسے. طول نہ دیں، اس کو کھینچے نہ. اور میں یہ بالکل کہتی صحیح ہوں کہ جو بات ہے. بندہ لڑتا نہیں ہے وہ اب نارمل. لڑائی جھگڑا جو ہے وہ ایب زندگی نارمل کا ہے، حصہ ہے. صحیح بات ہے. تو مجھے اس کا مطلب ہے جو انسان لڑائی نہ کرے
تو वो कौन हुआ आपकी नजर में? नहीं, वो लड़ाई ऐसी थोड़ी है कि हम ही लड़े। देखे ना आप, कोई चीज समटाइम ऐसी होती है कि नोक झोंक होती रहती है, कोई बच्चों में आके हो गई, मैंने कह दिया नस्र साहब आपने ये क्या किया, ये इन्होंने मुझे कह दिया, यार पंजाबी में कह दिया की हो गया, तो ऐसा नहीं सी कहना। हाँ। तो वो ये कि वक्ती तौर पे होता है, बस बात खत्म हो जाती है, नहीं देते उसको, खींचते नहीं, लंबा नहीं खींचते हम लोग, ये बस ये राज। ठीक है, अगर इस चीज को सारे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर की पूरी दुनिया इस चीज को अपना ले, तो मेरा नहीं ख्याल कि घरों में लड़ाइयां हो, झगड़े हो। एक बात मैं भी आपको बता दूं, बताइए कि ऐसी कौन सी आदत है जो, जी जी बोलिए। हमने आज तक किसी को मनाया ना, इन्होंने मुझे मनाया ना मैंने इनको मनाया, हम खुद ही ठीक हो जाते हैं अल्लाह की तरफ से, किसी को नहीं मनाता। हाय कितने बोल हैं आप दोनों, इन दोनों को मनाते ही नहीं है। नहीं तो अच्छी बात है ना, क्या करना है वो मनाने खाने में, वही अपना वेस्ट करें, ठीक है बात हुई, बात खत्म, बाहर निकलो, एंजॉय करो, अल्लाह अल्लाह खैर चला, और हमने क्या करना है। हाय कितना अच्छा लगता है कोई मनाए। अच्छा ये बताएं, दोनों की ऐसी कौन सी आदत है जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं है? बिल्कुल पसंद नहीं? हाँ जी, आप बताएं आपको मेरी कौन सी ऐसी, तो वैसे है नहीं माया, कोई भी ऐसी है नहीं कि जो आदतें पसंद ना हो, क्योंकि जब मेरी शादी हुई है, मैं जाहिर है और घर से आई थी, इनका अपना घराना था, तो जाहिर है डिफरेंस तो होता है हर चीज में, तो वो था। लेकिन उसमें इस चीज को लेके नहीं, मैंने अपने आप को इनके उसमें सारा ढाला, मैं अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह ये कहते हैं मैं करती हूँ, और जिस तरह इन्होंने ढाला है वो भी आप लोगों के सामने, ये चीज जाहिर आपको कपड़ों में नहीं नजर आएगी, ये आपको हमारी लाइफ में भी नजर आएगी। हम लोग अच्छा अब ये बताइए बिल्कुल इस तरह दोनों नहीं कि सिर्फ कौन कपड़े सी, में हम लोगों को एक दर्द देने चल पड़े। सुनिए सुनिए, अब ऐसी बताइए आदत जो एक दूसरे की बहुत ही पसंद हो एक दूसरे को। ऐसी कोई आदत जो एक दूसरे की बहुत पसंद हो। हम दोनों एक माफ करने वाले हैं बस। बिल्कुल हम किसी का दिल नहीं दुखाते। क्या बात है। अच्छा जी, आज सबसे ज्यादा खास एक राज का सवाल पूछने वाली हूँ आप दोनों से, बताएंगे? हाँ बिल्कुल। फूल दोनों के एक जैसे जोड़े कितने हैं? हैं? आवाज कट रही है। एक जैसे जोड़े कितने? नहीं पता चल रहा जी मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है, कट रही आवाज, पता नहीं चल रहा आप क्या पूछ रही हैं। कट रही है? अच्छा, एक जैसे जोड़े कितने हैं अलमारी में? बेतहाशा है। आप रोजाना बुलाएं हमें, हमारे जोड़े खत्म नहीं होंगे, आप थक जाएंगी। क्या बात कर रहे हैं? कभी गिना है कितने कपड़े हैं? नहीं गिनती तो नहीं की है, बस लटक रहे हैं अलमारियों में, जब दिल चाहता है जो चाहता है वो निकाल के पहन लेता है। अच्छा, आप लोगों को देखने के बाद कभी किसी ने आप लोगों की तरह एक दूसरे को जोड़े ने कपड़े जैसे बनाने शुरू किए और आपको पता चला या आपको बताया तो कैसा लगा? नहीं किसी ने नहीं, अभी तक तो नहीं किसी ने बताया। हाँ माया, लोग स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन उसको इस तरह लंबा नहीं कोई भी कर सकता। वक्ती तौर पे एक दो तीन दो एक दो चार बना लेंगे, लेकिन इतना लॉन्ग टाइम कोई भी नहीं कर सकता। आप वो हो जाएगा कि यार तू केड़े। हाँ हाँ सही बात है, थक जाते हैं। बीवी कहेगी मेरी साड़ियां करेक्ट करेक्ट करेक्ट। 37 साल से हम लोग कर रहे हैं। वाओ वाओ। अब मुझे बताइए, मेरा एक बहुत अहम सवाल,
जाते जाते आप लोगों से एक मैसेज चाहिए कि अब होने वाले शादीशुदा जोड़े या आजकल के जोड़ों के लिए आप दोनों की तरफ से क्या मैसेज है? हाँ, आजकल के जो शादीशुदा जोड़े हैं, जो हमारे नए कपल्स आ रहे हैं, उनके लिए यही है कि मियाँ बीवी जो है प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे का जो हम लोग ओढ़ना बछौना है। अगर हम दीन की तरफ जाए ना, लोगों की बातें हम लोग बहुत सुन रहे हैं कि जो इस तरह की बातें करते हैं। देखिए, मियाँ बीवी जो है वो एक दूसरे के लिए ओढ़ना बिछौना है। तो प्यार मोहब्बत मेरा नहीं ख्याल कि अगर एक दूसरे को आप सच्चे दिल से करें, बिल्कुल छुपाए ना कोई चीज आप छुपाए नहीं, झूठ नहीं बोले अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से, तो मेरा नहीं ख्याल कि घरों में लड़ाइयां हो या प्यार मोहब्बत ना बढ़े। जब आप एक निकाह कर लेते हैं, उसका एक अहद करते हैं, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के अहद करते हैं कि हम सारी जिंदगी इकट्ठे रहेंगे, तो फिर जब अल्लाह के हुक्म की आप नाफरमानी करोगे तो फिर इस तरह की जो है लड़ाइयां झगड़े, ये तो फिर एक मस्त सी बात है माया, ये लाजमी होती हैं। इन चीजों से बचना चाहिए। माँ बाप को भी चाहिए अपनी बेटियों को समझाएं, अपने बेटों को समझाएं, उनको समझाएं जिंदगी जो है वो एक दफा चंद सेकंड रह गए। मैं चाहती हूँ एक बहुत अहम बात पर आप लोगों की रोशनी आप लोग जरूर डालिए प्लीज। देख रहे हैं हम कि बहुत सारे रिश्ते, इज़्ज़वाजी रिश्ते खत्म हो रहे हैं, जाहिर आ रहे हैं, सरेआम जो है वो उनके बारे में जिक्र हो रहा है, जो कि जाहिर है दुख होता है देखकर। तो आप क्या कहती हैं, आपका क्या फीडबैक है जब आप ऐसी खबर सुनती हैं कि जोड़े अलग हो रहे हैं जो बहुत ही प्यारे प्यारे अच्छे लगते थे एक दूसरे के साथ, उनको अलग होते देखना बड़ा दुख होता है। आप लोग क्या कहेंगे? हाँ नहीं, ये तो है, बहुत दुख होता है माया। आप देखे ना, हाँ, माँ बाप देखे बेटियों के लिए क्या कुछ नहीं करते, या बेटों के जो माँ बाप है वो अपने बेटों के लिए क्या कुछ नहीं करते, उनको पालते हैं, पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर जब बेटी की शादी की बारी आती है तो कितना बाप, मैं कहती हूँ, मजबूर हो जाता है कि वो इतना सारा जहेज, इतना सारा सब कुछ इकट्ठा करता है। पता नहीं वो एक बच्ची को एक दूसरे घर में भेजता है, तो वो जो दूसरे घर वाले उसको अप्रिशिएट क्यों नहीं करते? उस बच्ची में अगर आपको कोई कमियां, कोई कोताहियां कुछ नजर आता है, उसको आप दूर करें, उनको बिठा के समझाए, उनको जैसे आप अपनी बेटियों को समझाते हैं उनको भी समझाए। तो ये चीजें बहुत दुख देने वाली हैं। दूसरों में खुशियां बांटो, प्यार बांटो। जहां आपको कोई इस चीज पे आपको महसूस हो कि हमारे बच्चे आपस में किस तरह अलग से हो रहे हैं, तो उनको जोड़ने की कोशिश करें, ना कि तोड़ने की। लेकिन आजकल के हमारे पेरेंट्स भी ऐसे ही हो गए हैं कि वो इस चीज को समझते ही नहीं है। समझना चाहिए अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए। आप लोगों ने, थैंक यू। आप लोगों को आई होप हमारे प्रोग्राम में आके अच्छा लगा हो। कितने सेकंड रह गए हैं जी, बताइएगा ठीक। अच्छा, ओके। आई होप आप दोनों को भी हमारे प्रोग्राम में आके बहुत अच्छा लगा हो। मिस्टर मिसेस नासिर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, एंड आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जो उन्होंने आज का प्रोग्राम देखा। मिस्टर मिसेस नासिर, एक जैसे कपड़े पहनने वाला वो जोड़ा जो मिसाल कायम कर रहा है तमाम उन लोगों के लिए जो देखना और सीखना चाहते हैं कि मोहब्बत, खुलूस, एहतराम के साथ जिंदगी कैसे गुजारी जा सकती है। ये एक जिंदा मिसाल है। गॉड ब्लेस दिस जोड़ा, अल्लाह इस जोड़ी की खास हिफाजत फरमाए। थैंक यू सो मच। फैसलाबाद से हमारे साथ रहने के लिए। माया कहानी कल तक के लिए आपसे लेते हैं थोड़ी सी इजाजत। कुछ घंटों में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा कल इंशाल्लाह 7:03 पे News 1 पर माया कहानी। अस्सलाम वालेकुम।